بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی افضل کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دو وظائف بتاؤں گا۔ پہلا وظیفہ تو ان حضرات کے لیے جو ابھی تک بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو آج عمل بتاؤں گا، وظیفہ بتاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی شاہ برکت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مستند روحانی وظائف ان کا بتایا ہوا عمل ہے۔ دوسرا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا پھر آپ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا رہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ان کے دل میں محبت نہیں ہے، تو محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ عمل کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ساس بہو میں جھگڑا رہتا ہے یا پھر گھر میں جو لوگ ہیں ان کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، تو یہ عمل بہت ہی کارآمد ہے۔ آج کے وظائف بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کی ایک ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بہت ہی عام بات ہے کہ ہم اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جھوٹی قسموں کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھانا اور اٹھا کر توڑ دینا اور خلاف ورزی کرنا انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ کا مطلب کچھ یوں ہے، قسم اٹھانا یا تو قسم توڑ کر خلاف ورزی کر کے گناہ ہوتا ہے، یا قسم کو قائم رکھ کے قسم اٹھانے پر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جو اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی چیخو پکار سنی تو اس کی طرف چل دیے۔ جب غلام کے مالک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، تم نے اس کو معاف نہ کیا، لیکن تو نے جب مجھے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ تیرے چہرہ کو جلس دے، لہٰذا تو اپنے آپ کو قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب پر پیش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 میں، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے۔ اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو آدمی آپ کے نام پر جھوٹا حلف اٹھائے اس کا کیا عذاب ہے؟ فرمایا، میں اس کی زبان کو عرصہ دراز تک آگ میں ڈالوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو آدمی ایک مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کے لے گیا اس کا کیا عذاب ہے؟ تو فرمایا، اس کا حصہ جنت سے کاٹ دوں گا۔ سامعین، اس ٹاپک پر توجہ دلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے نام کو اپنی جھوٹی قسموں کے لیے استعمال مت کرو۔ حدیث میں بھی جھوٹی قسمیں کھانے کی وعید بتائی گئی، عذاب بتایا گیا۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کی کم از کم اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائیں، چاہے کسی بھی صورت میں اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھائیں۔ سامعین، جیسا کہ شروع میں بتایا ہے کہ آج کے دو عمل آپ کو بتاؤں گا، ایک بے اولاد مرد عورت کے لیے اور دوسرا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے۔ اور انشاءاللہ آج سے میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میں آپ کو عمل بتاؤں، میں بک کا نام اور صفحہ نمبر بھی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا کروں۔ پہلا عمل بے اولاد مرد عورت کے لیے ہے۔ اگر مرد یا عورت میں کوئی کمی ہو جس کے باعث اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اولاد ضرور پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی شاہ برکت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مستند روحانی وظائف میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمل، اور یہ کتاب کا نام ہے ضوء اولیاء کے وظائف۔ عمل ایسے ہے کہ بعد نماز فجر کسی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے اول آخر 40 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت، نماز حاجت، اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اول آخر میں
تین تین بار درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنی ہے، اپنی اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ اس دوران جو نہایت ہی ذہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں، اس دوران حلال اور پاک مال کا استعمال کرنا ہے۔ رشوت اور حرام مال سے عمل سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس عمل کے دوران آپ نے جھوٹ اور غیبت سے بھی خود کو بچانا ہے۔ یہ عمل کی اجازت تام ہے، یہ کوئی بھی مرد یا عورت میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے۔ عمل دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مرد یا عورت میں کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے، اچھی طرح وضو کر لینا ہے، اور آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت پڑھنی ہے، اور نماز حاجت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے روٹین کے مطابق جیسے نماز پڑھتے ہیں اتحیات بیٹھنے کے بعد سلام پھیر لینا ہے، اور اس کے بعد اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ جب یہ سارے عمل ہو جائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کے دوران آپ نے رشوت اور حرام مال سے بچنا ہے، حلال اور پاک مال استعمال کرنا ہے، اور جھوٹ اور غیبت سے بھی خود کو لازمی بچانا ہے۔ دوسرا عمل کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، چاہے میاں بیوی میں اگر محبت نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، یا پھر ایک گھر کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں تو وہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ان میں محبت نہیں ہے، تو گھر میں سے کوئی بھی شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کے درمیان محبت نہیں ہے، تو ساس بہو میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہوگی، آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 ہے، اس کو آپ نے باوضو 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی چینی مٹھائی یا مشری پر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی کو کھلا دینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر انہی آیات کو 40 مرتبہ باوضو پڑھ کر میٹھی چیز پر پھونک کر اپنے گھر کے تمام افراد یعنی گھر والوں کو وہ مٹھائی، چینی یا کوئی بھی میٹھی چیز، چاہے وہ کھیر ہو، جلیبی ہو، اس پر عمل کیا جائے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز تمام خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور باہمی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اگر ساس بہو میں جھگڑا رہتا ہے، ان میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے ان آیات کو 100 مرتبہ باوضو پڑھ کر شربت پر دم کریں۔ کسی بھی شربت پر آپ دم کر سکتے ہیں، یا کسی میٹھی چیز پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا عمل یہ ہے کہ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کر شربت یا میٹھی چیز پر دم کریں، اور دونوں کو ایک دوسرے کا بچا ہوا پلائیں یا کھلائیں۔ اگر آپ کسی میٹھی چیز پر دم کرتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی بچی ہوئی چیز کھلائیں، اگر شربت پر کسی لکوڈ پر دم کرتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کا بچا ہوا شربت پلائیں۔ 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز باہمی محبت پیدا ہوگی اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہی آیات کو اگر باوضو 700 مرتبہ مٹھائی، چینی یا کسی بھی کھیر یا جلیبی پر پڑھ کے دم کر کے کسی کو کھلائیں تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہمدرد اور اپنا دوست ہو جائے گا۔ اور ایک بات جو بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں، محبت کے جملہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے کرنے کی اجازت ہے، ناجائز طور پر ایسے عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلیل
اور نقصان اٹھانے والا بن جائے گا۔ لہٰذا اس عمل کو کسی بھی ناجائز غیر شرعی مقصد کے لیے مت کریں۔ پھر بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کسی بھی ناجائز اور غیر شرعی مقصد کے لیے مت کریں، ورنہ اس کے نقصان کے دنیا اور آخرت میں اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر عمل سے پہلے اور عمل کے بعد 3، 5، 7، 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، ورنہ عمل کی کامیابی یقینی نہیں ہے۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی دعا بغیر درود شریف کے پڑھی جاتی ہے وہ آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے، ہر وظیفہ سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وظائف اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور جو لوگ ان وظائف کے اصل مستحق ہیں، جنہیں ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آخر پہ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قادری افضائف کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ نئے یوزر ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل، ہر نیا وظیفہ بآسانی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔